حضور تاجدار کائنات علیہ السلام ایک دن نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے سورۃ بقرہ شروع کی، حتیٰ کہ سورۃ بقرہ جب مکمل ہو گئی، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سوچا شاید حضور اب رکوع فرمائیں گے، لیکن مصطفیٰ نے سورۃ بقرہ مکمل ہونے کے بعد بھی رکوع نہیں فرمایا۔ پھر حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے سورۃ آل عمران شروع کی۔ جب سورۃ آل عمران شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب آخری آیت آئی، پھر صحابہ کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ اب حضور اسی میں بس کریں گے، اب رکوع فرمائیں گے، لیکن حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے سورۃ آل عمران مکمل ہونے کے بعد بھی رکوع نہیں فرمایا۔ پھر صحابہ نے کیا دیکھا، حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے سورۃ النساء بھی شروع کر دی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سورۃ النساء بھی پوری پڑھی، پھر میرے مصطفیٰ نے رکوع فرمایا۔ سنیے، یہ 5.25 پارے بنتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 3 سورتیں پڑھی، جو کہ 5.25 پارے بنتے ہیں۔ پھر حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ نے رکوع فرمایا تو جتنا وقت قیام میں لگتا ہے، 3 سورتیں پڑھنے میں لگتا ہے، 5.25 پارے جتنی دیر میں پڑھے جاتے ہیں، اتنا ہی وقت میرے مصطفیٰ نے رکوع میں لگایا۔ پھر جب میرے مصطفیٰ نے رکوع سے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو میرے مصطفیٰ سجدہ میں گئے۔ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے پیارے صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے جب رکوع قیام کے برابر کیا، جتنا قیام تھا اتنا ہی رکوع کیا۔ جب سجدے میں گئے، جتنا وقت رکوع میں لگا اتنا ہی وقت آپ نے سجدے میں لگایا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی نماز، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا شوق عبادت۔ آج ہمیں سجدوں کا شوق نہیں، وہ سجدہ ہی کیا ہے، جو سجدے میں سر تو جھک جائے لیکن دل نہ جھکے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں اگر کوئی 70 سال بغیر شوق کی عبادت کرتا ہے اور ایک سجدہ شوق والا کرتا ہے، وہ اس کا ایک سجدہ شوق والا بغیر شوق کے 70 سال جو اس نے عبادت کی ہے، ایک شوق والا سجدہ 70 سال کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ جب اذان کا وقت ہوا چاہتا تھا، جب اذان کا وقت ہوتا تھا، میرے مصطفیٰ حضرت بلال کو فرماتے تھے ارحنا یا بلال، کہ اے بلال اذان دے کر مجھے سکون پہنچاؤ، مجھے راحت پہنچاؤ۔ میرے مصطفیٰ کو سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اذان ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نماز کے اندر میرے مصطفیٰ کو سکون ملتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جس وقت مسجد نبوی شریف کی جگہ خریدی گئی، اس کے بعد اس کی تعمیر کرنا شروع کی، ابھی اس کے اوپر چھت نہیں ڈالا گیا تھا، اور ہم نماز اسی طرح بغیر چھت کے پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں مسجد کا پتھر اتنا گرم ہوا کرتا تھا، اتنا گرم تھا کہ سجدہ کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں پتھر گرم ہونے کے باوجود کوئی بھی صحابی غیر حاضر نہ ہوتا، سبھی آ کے ایک ہی وقت میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے شوق عبادت، یہ ہے صحابہ کا شوق، جو عبادت کے اندر اتنی لگن تھی،
اتنے شوق سے وہی بات کیا کرتے تھے کہ گرم پتھر بھی ان کو محسوس نہ ہوا کرتا تھا، گرم نہ محسوس ہوا کرتا تھا، گرم پتھر کے اوپر بھی وہ سجدہ ہی کیا کرتے تھے، اور بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے وہ سجدہ کرتے۔ جب وہ گرم پتھر پہ اپنی پیشانی رکھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، یقین فرمائیں کہ صحابہ کے دل کو کتنا سکون حاصل ہوتا تھا۔ آئیے ایک بات عرض کروں، ایک صحابی تھے، ان کا گھر مسجد نبوی شریف سے بہت دور تھا، وہ پیدل چل کے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے ان کو مشورہ دیا کہ یار اتنی دور سے تو پیدل آتا ہے، ایک سواری خرید لے، سواری پہ آیا کر۔ اس صحابی نے بڑا پیارا جواب دیا، اس صحابی نے کہا یار بات یہ ہے، مجھے اتنا سکون سواری پہ نہیں آتا جتنا سکون مجھے پیدل چل کر مسجد نبوی کی طرف آنے کو آتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی عبادت کا شوق عطا فرمائے۔